نفسه فقد ذبحها سرواح پڑے اللهم صل على محمد وآل محمد. کائنات میں بزرگواری اور بڑائی اگر کسی کو زیبا ہے تو صرف ذات عالیہ. کیا بات ہے، کیا بات. اس کے علاوہ کسی کے لیے بڑائی کیا کہنا. جناب صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ کی حدیث کو عنوان شکر قرار دیا جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کر لوں اس بات وہ آگے کہ من مدح نفسہ، جس نے اپنی تعریف خود کرنا شروع کیا، فقط ذبحہا، اس نے اپنے آپ کو ذبح سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی بڑائی خود سے بیان کرنا. اپنے کو قتل کرنے کی مرادف ہے. اپنے آپ کو انسان قتل کرنے بالکل وہی ہے اپنی آپ تعریف کرنا. کمال یہ نہیں ہے کہ میں تعریف کروں اپنی کہ میں ایسا ہوں. کمال یہ ہے کہ دوسرا کہے کہ سبحان اللہ. اور اہم گفتگو ہے جو آپ کے ذہن میں عرض کر رہا ہوں. خود ستائی اللہ کو پسند نہیں ہے. خود ستائی اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو بڑا ہو اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں وہ بیان کرے کہ میں ایسا ہوں. اب اگر کوئی اپنی بڑائی بیان کر سکتا ہے اللہ کے بعد تو صرف آل محمد ہے. ان کو حق ہے وہ اپنی بڑائی بیان کر سکتے ہیں. مگر کمال تو یہی ہے. اگر آپ غور کریں اور فکر کریں تو کمال تو یہی ہے کہ بڑائی کتنی رکھتے تھے امام المتقین وہ، یاسر الدین وہ، امیر المومنین وہ، قادر مرم و اندر وہ، سیدہ کے شوہر وہ. کتنی ان کے پاس کمالات تھے، کتنے کمالات تھے، کتنی بڑائیاں تھیں. اتنی بڑائیاں رکھنے کے بعد بھی جس وقت مولائے کائنات سے سوال کیا گیا آپ کو اپنے القاب میں سب سے زیادہ پسند لقب کون سا ہے، اور دیجیے گا مولا سے سوال کیا جا رہا ہے آپ کو اپنے لقب میں سب سے زیادہ پسندیدہ لقب کون سا ہے. اگر ہم جیسے ہوتے ہم کہتے ہیں امام المتقین یا یاسر الدین سارے جملے کہتے ہیں. لیکن مولا سے جب سوال کیا جا رہا ہے تو اتنے القاب رکھنے والا آدمی جواب دیتا ہے اگر مجھے اپنا لقب کوئی پسند ہے تو بس ابو تراب پسند ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا نے کہا مجھے اپنے لقب میں سب سے زیادہ پسندیدہ لقب کیا ہے کہ میں ابو تراب ہوں. ابو تراب ہوں. مولا یہ بھی کوئی لقب ایسا ہے کہ جس پہ آپ ناز کریں کہ تجھے کیا پتا اسی تراب کے سر پہ اللہ نے تاج اشرفیت رکھے. اسی تراب کے سر پہ اللہ نے تاج اشرفیت رکھا ہے. اللہ نے نہ جانے کائنات میں کتنی چیز بنائی، کتنی چیزوں کا خالق ہے پروردگار. نہ جانے کائنات کی ایک تفصیل ہے کہ جس کو گنتے چلے جاؤ کہ اللہ نے کیا کیا بنایا ہے. مگر اتنی چیزیں بنانے والے پروردگار نے چاند بنا کے اپنے کو ایسے خالق نہیں کہا. اگر تم انسان کو بنایا تو کہا ایسے اپنے کو ایسے خالق کب کہا؟ غور کیجیے گا. اللہ
یعنی انسان کو بنانے کے بعد کیا انسان کو کیسے بنایا؟ میں بشر بنانے جا رہا ہوں مٹی سے جس کار کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی کار کے سر میں اشرفیت کا تاج رکھ دیا۔ اب جب مٹی اللہ کی نظروں میں اتنی محترم ہو جائے تو جو جس نے اپنے آپ کی تعریف کی، اپنے منہ جو بن گیا، اپنی تعریف کو سے کہنا اپنے منہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بنے گا وہ مٹھو ہی ہوگا، انسان نہیں۔ سبحان اللہ، مٹھو ہی ہوگا وہ سوائے ٹائم کرنے کے کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ بھائی افتخار کر رہا ہے، کس بات پہ افتخار کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، کس بات پہ ناز کر رہا ہے؟ مولا کائنات نے کہا ہے کیا انسان کے پاس کی یہ افتخار کرے؟ اگر اپنا آغاز دیکھے تو نطفہ، انجام دیکھے تو مردہ۔ میں ایسا کر رہا ہوں۔ ان العظمت والکبریاء رضا اللہ عز وجل، بزرگی کبریائی یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ مولا کائنات نے لفظ استعمال کیا، کیا جملہ استعمال کیا ہے؟ ان العظمت والکبریاء، یہ کیا ہے؟ رضا اللہ، اللہ کی رضا عز وجل، یہ اس کی چادر ہے، اس کی چادر۔ فمن نازع عن رضائہ، جو اس کی چادر میں اس سے جھگڑا کرنے لگے گا، اس کی چادر میں جو اس سے جھگڑا کرنے لگے گا، مطلب کیا ہے؟ اس کی چادر کھینچ کے اپنے سر پہ جو رکھے گا، اپنے سر پہ جو رکھے گا، یعنی کبریائی، گھمنڈ، غرور، ناز، وہ یہ کام کرے گا، قسمہ اللہ، اللہ اسے ٹکڑے کر دے گا، اللہ اسے ٹکڑے کرے گا۔ اور قیامت کے دن تو ذلیل کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہے کہ اسے اللہ ہلاک کرے گا، ٹکڑے کرے گا کبھی بھی۔ اسی لیے اور توجہ کیے گا، اسی لیے لفظ انا کو مایوب سمجھا گیا ہے، لفظ انا کو مایوب سمجھا گیا ہے، کبھی انا ہر کسی۔ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غور کر لیے گا تو بڑے کام کی چیز ہے۔ مولا کائنات نے کہا انا اخوف ما اخاف علیکم اثنان۔ اب آپ دراصل اس کے اوپر توجہ دیجیے اور پھر محسوس کیجیے کہ مولا آپ کو کہاں سے بچا رہے۔ فرمایا انا اخوف ما اخاف علیکم، سب سے ڈرنے والی شے جس کے لیے میں تم سے ڈر رہا ہوں، میں تمہارے لیے جسے خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ مولا کائنات رہ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ انا اخوف، سب سے زیادہ خوفناک ترین شے، ما اخاف علیکم، جس سے میں تمہارے لیے ڈر رہا ہوں۔ دو چیزیں، دو چیزیں، بہت توجہ، دو چیزیں ہیں جس سے میں تمہارے لیے ڈر رہا ہوں۔ اگر علی کسی چیز سے ڈرنے لگے کتنی خطرناک ہوگی، آپ ذرا غور کیجیے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سلسلے میں ان دو چیزوں سے ڈر رہا ہوں، دو چیزوں سے میں تمہارے سلسلے میں ڈر رہا ہوں۔ سب سے خطرناک ترین ڈرنے والی شے جو ہے وہ دو ہے۔ کون کون سی؟ کا اتباع الہوا وطول الامل، یہ
اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، ہوائے نفسانی کے پیچھے بھاگنا، جذبات کے پیچھے دوڑ لگانا، اس سے مجھے ڈر لگا، میں تمہارے لیے ڈر رہا ہوں، کائے کے لیے ڈر رہا ہوں؟ کسی اور چیز سے نہیں، ڈر رہا ہوں کہ تم اتباعی ہوا، اپنی خواہشات کی پیروی پائے جانا، اپنی خواہشات کی پیروی میں، یعنی ہر جگہ تمہیں اپنی ذات محبوب ہے، کسی دوسرے کی توجہ نہیں ہے، ساری سب کچھ اپنی ہستی، ہم بچیں گے، ہم بچ جائیں، ہمارا رشتے دار بچ جائے، ہمارا بھائی بچ جائے، یعنی یہی کیفیت ہے نا، ہر جگہ پورا خطرہ خالی اپنے لیے سمجھتے بس، ساری فکر اپنے لیے، مولا کہتے نہیں، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، یہ خطرناک ترین شے ہے، اس سے لمبی لمبی امیدیں مت باندھ کے بیٹھ جاؤ، لمبی لمبی آرزویں، اس سے میں کہہ رہا ہوں، لمبی لمبی آرزویں بنائیں گے، کیا کہنا؟ ارے بھائی سامان 100 برس کا ہے، آرزویں اتنی لمبی لمبی، آپ کو اپنی حیات کا کچھ پتہ ہی نہیں کیا میں پڑھیں گے، مولا کہتے ہیں دو خطرناک ترین چیزوں سے میں تمہارے لیے ڈر رہا ہوں، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ استقبال کیسے کریں گے یہ آپ سمجھیں، مولا کہنا لگا میں تمہارے لیے 2 ہی چیزوں سے ڈر رہا ہوں، 2 ہی چیزوں سے ڈر رہا ہوں، حق کو سامنے رہتے ہوئے تم اپنی خواہشات کے آگے جھک جاتے ہو، حق کو چھوڑ دیتے ہو، یہی مجھے ڈر ہے، اسی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ لیے آج اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو نہ کوئی اخباریت کا مسئلہ ہوتا، نہ ملکیت کا مسئلہ ہوتا، نہ کسی شاعر کا مسئلہ ہوتا، مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ جو ہم نے چاہا ہے وہی عقیدہ ہے، محمد والے محمد وہی عقیدہ ہے، جو ہم نے کہہ دیا وہی عقیدہ ہے، جو ہم چاہ رہے وہی عقیدہ ہے، ان چیزوں پر اتنا مان لیا ہے، اس طریقے سے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، جس کی وجہ سے مولا میں 2 چیزیں ہیں جن سے میں ڈرتا ہوں، ایک اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی، جذبات کی پیروی، نفسانیت پرستی، اس سے میں ڈرتا ہوں، ہمارے اندر نفس پرستی جو پائی جاتی ہے، نفس پرستی سے پائی جاتی ہے، سنو تم اپنے نفس کو شکست کب دے سکو گے؟ مولا کہنا ٹھیک ہے، جملوں میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، تم اپنے نفس کو شکست کب دے سکو گے؟ توجہ، مولا کہتے ہیں اسی وقت اپنے نفس کو شکست دے سکو گے جب اپنی نشست میں تم وہ جگہ اختیار کرو جہاں کہ تم اپنے کو اہل نہیں سمجھتے ہو۔ اتنی ناک باز کے سدے آگے بیٹھنے کے لیے تاکہ جگہ ہم یہاں نمایاں رہے گا، آگے رہے گا، ان چیزوں کو کہتا ہے انتجلسوا دون المواسم، تم اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہاں حیثیت ہے اس سے کم پہ بیٹھو۔ سارے سوال کی پڑھ رہا ہوں، اگر کے روپ میں سبب ملے گا، انتجلسوا دون المواسم، اپنی نشست سے بھی پیچھے بیٹھو، جو تمہارے بیٹھنے کی جگہ تمہیں محسوس ہو رہی ہے اس سے کم پہ بیٹھو۔ میں نے کہا اس سے کم پہ بیٹھے گا کیا ہوگا؟ کیا یاد رکھو جتنا تم اپنے کو پیچھے کرتے جاؤ گے خدا اتنا ہی تمہیں اس لیے عزت انسان نہیں دیتا، عزت اللهم صل على محمد وعلى محمد، سبحان الله سبحان الله سبحان اللہ، قسم خدا کہ میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو مجبور ہو جاتے ہیں، ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں
اس اعتبار سے کہ اگر پیچھے کبھی بیٹھ بھی گئے تو اتنا ہم کو کریدا جاتا ہے آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا بھاگ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ چلے جاؤ. اس لیے میں اپنے نفس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ خامی جو ہمارے اندر ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ سماج نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے. ورنہ مولا کہنا دے گا جہاں تمہیں مجلس مل گئی جس جگہ مجلس مل گئی اسی جگہ بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ توجہ تو لوگوں کے لیے نہیں بیٹھ رہے ہو. لوگوں کے لیے نہیں بیٹھے ہو. جو اس مجلس میں بڑی شخصیتیں آئی ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا تھا کہ هل أدلكم کیا میں رہنمائی نہ کروں تمہاری اس بات کی طرف کہ جو لوگ دنیا میں بڑے گھاٹے میں نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اعمال کے اعتبار سے بالاکثرین اعمالا جو عمل کے اعتبار سے بڑے گھاٹے میں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اکثرین نقصان ترین منزل میں کون لوگ ہیں؟ عمل کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے قرآن کہہ رہا ہے کون لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں. وہ لوگ ہیں بہت توجہ کیے گا وہ لوگ ہیں خاص میں گھاٹے میں جن لوگوں نے اپنی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اپنی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. یہ سمجھتے ہیں بس جو کچھ ہے وہ حیات دنیا بھی ہے جو کچھ بھی ہے دنیا ہے. لہذا یہ گھاٹے میں ہے. اچھا دنیا ہے کیا؟ دنیا ہے کیا؟ اب ذرا سا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے محسوس کر لیں. دنیا ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں دنیا پیسے کا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا اچھے گھر کا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا اچھے لباس کا نام ہے. نہ اچھے لباس کا نام دنیا دلیل دوں گا. نہ اچھے لباس کا نام دنیا اس لیے کہ وہ علی علی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے غلام کے لیے کبھی ایسا تصور پیدا کر سکے. میری بات پہنچ جائے. اگر اچھے لباس کا نام دنیا ہوتا تو کمبر کو مولا کائنات کبھی اچھا لباس نہ دلاتے. خالی اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. دو لباس خریدے مولا نے, ایک ذرا سستا لباس اور ایک ذرا اچھا لباس. کیا کہا بولے میں کمبر لکھنا آپ کا غلام ہوں میرے لیے یہ آپ مولا ہیں آپ کے لیے یہ. مولا نے آواز دیا ہاں صحیح کہا تم نے میں تمہارا مولا ہوں. دیکھیے فکر کو بدل دیا. صحیح کہا میں تمہارا مولا ہوں حاکم ہوں مگر حاکمی کا تو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خیال رکھے کہ کیونکہ تم نوجوان ہو تمہیں زینت کی اچھا لباس دنیا نہیں ہے. اچھا لباس دنیا نہیں ہے. اگر اچھا لباس دنیا ہوتا تو پھر پانچویں امام سے جو کہنے والے نے کہا تھا مولا آپ کے جل کی سیرت تو یہ نہیں ہے آپ اتنا لباس عمدہ پہن کے آئے ہوئے کہتے ظاہر تو دیکھ رہا ہے باطن تو دیکھ باطن تو دیکھ اندر میں وہ لباس میں جو خدا پسند ہے اور اوپر وہ لباس میں آئے جو امت پسند ہے. یعنی دوسروں کے لیے جو چیز ہے اس کو تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا اس کا نام نہیں ہے. تو دنیا کیا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر انسان گھاٹے میں ہے. اب اسے سمجھنا ہے مولا کائنات نے جب
دنیا کو سمجھانا چاہا تو آواز اگر میں چاہوں تمہارے سامنے دنیا کی منظر کشی کروں. تمہیں سنے گا, اگر میں چاہوں تمہارے سامنے دنیا کی منظر کشی کروں فرأسها الكبر. سنو, دنیا کی منظر کشی میں کر رہا ہوں. دنیا کیا ہے؟ فرأسها الكبر. دنیا کی منظر کشی میں اگر دنیا کا سر دیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا گھمنڈ دنیا کا نام ہے. فرأسها الكبر. سنو, دنیا گھمنڈ کا نام ہے. اور کیجیے گا وہ سنوار لیا اور اس کے کان جو ہے وہ لیا ہے. اس کے کان لیا ہے. ایک ایک چیز کو مولا نے بتایا. اس کا پاؤں لیا ہے, اس کا سر لیا ہے, اس کا ہاتھ لیا ہے. اس طریقے سے تمام مذمتوں کو سامنے رکھ کے آواز دیا کہ جب برائیوں کو اپنا لیا جاتا ہے تو دنیا داری آتی ہے, اچھائیوں کو اپنا لیا جاتا ہے تو اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله. جال جال. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک دن سوچو, گھمنڈ نہ آنے دو, ریاکاری نہ آنے دو, سمعہ نہ آنے دو, عجب نہ آنے دو. یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو اپنے اندر نہ پیدا ہونے دو. اب ہم گھمنڈی نہیں مبتلا ہیں تو دنیا دار ہے. دنیا داری اسی کا نام ہے. یاد رکھیے گا, اچھے مکان کا نام دنیا نہیں ہے. اچھے مکان کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا ان چیزوں کا نام ہے. جتنی خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے اپنے کو بچا لو. تم دنیا دار نہیں ہوگے, لیکن جب خرابیوں کو اپنے پاس رکھو گے تو دنیا دار ہوگے. دیکھو 2000 کے لشکر کا جو سردار ہو اسے کتنا گھمنڈ ہونا چاہیے. اسے کتنا گھمنڈ ہونا چاہیے. مگر وہ جب حسین کی طرف آیا تو اپنی مشتیں پھاڑ کے گھمنڈ کے ساتھ نہیں آیا, توازوں کے ساتھ آ رہا ہے. دنیا چھوڑ کے یہ دنیا ہے. دنیا آئے پہ اترارے بھائی, کس بات پہ اترارے؟ ماں کر رکھا میں رب کل کریم, کس چیز کا تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے دھوکے میں مبتلا کر دیا. دیکھو اپنے ناس کر رہے ہو, اترارے آئے کیا تمہارے پاس؟ یہ بتاؤ اس دنیا سے کچھ لے کے کوئی جا سکا ہے؟ جب نہیں لے جا کر سکا تو پھر اب وہ دیکھیے زمانہ بھی عجیب ہوتا ہے نا. انہوں نے دیکھا کہ مولائے کائنات ہے, آواز دی دنیا سے کہ دنیا کا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا آگے تیرے چکر میں آنے والا نہیں ہے. تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے. علی تجھے 3 طلاق دے چکا ہے, جا میرے پاس آنا. ہم تو خالی ایک ہی مفہوم سمجھتے ہیں 3 طلاق دے دیا. بس ایک مفہوم سمجھتے ہیں نا, مگر مولائے کرام کیا کہہ رہے ہیں, میں نے تجھے 3 بار طلاق دیا ہے. میں نے تجھے 3 بار طلاق دیا. آپ دیکھیے پیغمبر اکرم کے بعد 3 دور گزر گئے. ظاہری حکومت کو بھی علی نے منہ بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. اس لیے کہ علی دنیا کی رواقت کو اپنی نظر میں نہیں دیکھا. وہ علی دنیا کو کیا اپنی رواقت کے ساتھ دیکھ سکے گا. جس علی کے آقا کی تاثیر کیا ہے کہ اگر زمین سے زلزلہ اٹھا
کروایا گیا، مجھے سونپا گیا ہے۔ آخر میں جب یہ جملہ کہہ دیا گیا یا علی ہم شکایت کریں گے، ہم شکایت کریں گے، اور مولا کا نام دیکھا کہ ہجوم اتنا آ چکا تھا میرے دروازے پر کہ انتریم کا حسن و حسین پس جائے، تو میں نے اس خلافت کو، وقتی خلافت کو میں نے قبول کیا۔ لیکن اب دیکھیے توجہ کیے، میں نے قبول کیا اس وقتی خلافت کو، مگر اپنے دور حکومت کے مختصر سے سال میں نے یہ دکھا دیا کہ اگر علی کے بعد یہ نظام حکومت ابتدا سے ہوتا تو عالم کیا ہوتا؟ جس علی کے 4 سالہ دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ اس دنیا کو کہاں پہنچا تھا، کس جگہ پہنچا تھا، یہ ہے اپنے آپ کی تعریف نہ کرو، اپنے نفس کی تعریف نہ کرو، اپنے نفس کی تعریف نہ کرو، لیکن اپنے آپ پہ اتنا اعتماد تو ہو، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر اتنا بھروسہ تو ہو کہ مارے سے پیر ملا کے اپنا نفس رکھ دیا جائے، مارے سے پیر ملا کے اپنا نفس رکھ دیا جائے، اتنا بھروسہ تو یہ کسی میں طاقت نہیں تھی، صرف مالی میں نام تھا کہ نفس رکھ دیا۔ خدا اگر اس نفس میں کوئی عیب ہو، کوئی عیب بھی نہیں، اسی لیے تو پروردگار نے اپنی رضا دے کے خرید لیا کہ اتنا بے عیب نفس، اتنا بے عیب نفس کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں، اتنا بے عیب نفس کائنات میں کسی کا ہے نہیں۔ اب دنیا والوں سے کہیں تو کہتے ہیں کہ آخر میرے مولا سے مقابلہ کرنے والوں کبھی گریبان میں چھا کے دیکھو کہ تمہیں عیب تم پہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جلدی سے اپنے استعمال کرنا ہے، جیسے کہ بڑی دیر سے میں نے سوچا بہت اچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من مدح نفسه، جس نے اپنے آپ کی تعریف کی، اپنے نفس کی تعریف کی، تو اس نے اپنے آپ کو حرکت میں ڈالا، بے شک۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، بہت دور کریے، اپنی تعریف کرنا اور ہے اور اپنا تعارف کرانا اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی تعریف کرنا اور ہے، اپنا تعارف کرانا اور ہے۔ اس بات کو نظر رکھیے گا، جن شخصیتوں نے کسی مقام پر اپنی تعریف نہیں کی، صاحب تعریف ہونے کے بعد بھی، کمالات رکھنے کے بعد بھی، سارے فرائض رکھنے کے بعد بھی، جنہوں نے کبھی اپنی تعریف نہیں کی، جب معاملہ آیا کہا جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا اب پہچانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا تعارف کرنا اور ہے، تعریف کرنا اور ہے۔ اگر اپنی تعریف کی جائے تو علی کے لیے سب سے بڑی تعریف یہ ہے، پروردگار میں وہ ہوں جو حسنین کا والد ہوں۔ کیا پروردگار میں وہ ہوں جو حسنین کا والد، جنت کے جوانوں کے سردار کا والد ہوں۔ معمولی بات نہیں ہے، میں مر گئے جنت کا سوال ہوں، معمولی بات نہیں ہے، میں پیغمبر کا داماد ہوں، معمولی بات نہیں ہے۔ نہیں، حضرت علی کی تعریف کا معاملہ اگر آ جائے تو آواز دیں گے کہ 3 دن کے سن میں 3-4 آیتوں کا پڑھنا اور ہوتا ہے، اور پوری کتاب پڑھ کے نبی کو سنانا اور ہوتا ہے۔ لیکن ابھی عیسیٰ نے کیا کیا تھا؟
دنیا کتاب مجالس نبی ہے سب جو ہے نا چل رہے تھے انہوں نے پڑھی تھی 3 دن کے سن میں مولا ہی کہنا تھا قرآن بھی پڑھا تھا یہ سب پڑھ کے سنایا کم سے کم سننے والا بھی تو ایسا ہوا سننے والا اگر اچھا مل جائے تو سنانے والے کو مزہ میری فضیلت تو اگر تم دیکھو 3 دن اب ان کے پاس کیا ہے جناب موسیٰ ارے صاحب اپنے ہاتھ سے عصا پھینکا سانپ میں بدل گیا کرتے ہوئے آبا ڈال کے اٹھا رہے عصا ہو جانے کے بعد بھی ڈرتے ہوئے آبا ڈال کے اٹھا رہے اب یہ میں نے کہا توفیق نہیں کر سکتا لیکن جملہ کرنا چاہ رہا ہوں ڈرتے ہوئے آبا ڈال کے وہ اٹھا رہے توفیق کر دیتا ہوں کیوں ایسا پتا اس لیے نہیں کہ وہ ڈر رہے ہاں اس لیے نہیں کہ وہ ڈر رہے تھے جملہ سنیے گا معرفت ان کو اتنی تھی معرفت اتنی تھی ابھی آپ تک بات بتاتا ہوں پہلے آپ کا جملہ مکمل کر لوں کہ کیفیت کیا ہے ایک اجدہا سامنے آ گیا تو اس سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں کیا کہنا اس کا جس کے گہوارے میں یہ آ گیا یعنی بتا رہے تھے پہچانو موسیٰ کی جوانی اور ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ ہاں سب وہی تو جو پروردگار نے کہا کسے اس کی حالت اللہ پہ بتا دیں گے تو ظاہر اطمینان تو لیتا کریم اللہ سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اپنی حالت پہ بتا دیں گے اللہ کے کہنے میں موسیٰ کو یقین نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے کہنے کے بعد انہیں یقین نہ ہو ہم جیسے تھوڑی نہ کہ اللہ کے کہنے پہ اعتبار نہ ہو وہ موسیٰ ہے کریم اللہ انہیں اعتبار تھا کہ خدا نے جو کہا ہے کہ اسے اپنی حالت پہ بتا دیں گے یہ پڑھ جائے گا اپنی حالت پہ عصا تھا اجدہا ہوا تھا پھر عصا ہو گیا انہیں پتا تھا تو پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا کہ اپنے رضا ڈال کے اسے اٹھایا کیوں ایسا کیا کہتے سنو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کون چیز ہے یہ ابھی عصا تھا ماس ہوا اجدہا ہوا ماس ہونے کے بعد اب اپنی اصلی حالت میں گیا ہے کہیں سے بھی نجاست کا صاحبان عالم آئے ہیں کہیں سے بھی نجاست کا صاحبان عالم آئے تو اپنے ہاتھ میں میں نے رضا ڈال کے اسے چھو کے بتایا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اتنا بہت ہوتا ہے اور جو آپ موسیٰ جیسا نبی اتنا بہت ہو تو موسیٰ کا سردار ہے کہ موسیٰ بہرحال کفر کی آگوش میں پروان چڑھے کفر کی آگوش میں بظاہر پروان چڑھے یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کفر کی آگوش میں پروان چڑھے یعنی فرعون کے دربار میں تھے اس لیے لیکن زمانہ جانے اس بات کو کہ موسیٰ کے جسم پہ فرعون کا ہاتھ نہیں لگا جس نے پالا ہے وہ ہے آسیہ تو مومنہ کی آواز میں پروان کر رہے ہیں جو خدا اتنا بہت ہو کہ موسیٰ کو فرعون کو ہاتھ لگانے نہ دے اگر کہیں خدا نہ کر رہا ابو طالب کافر ہوتے ہیں تو کیا محمد کو ہاتھ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں مولا کہنا تو ناز کرنا چاہیے تھا ہر طریقے سے اگر
نہیں ناز کیا، ایک ہی موقع پہ علی نے افتخار کیا ہے بس، پوری زندگی میں علی نے افتخار کیا ہے جب فخر زیبا نہیں ہے اپنے نفس کا. ابھی میں نے کہا جو اپنے نفس کے بنا گئے وہ مگر مولا کرام نے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ افتخار کیا. لیکن کیا افتخار کیا؟ توجہ کیے، ارشاد فرماتے ہیں بڑی عجیب بات آپ نے برابر سنی ہے، بس صرف دوہرا رہا ہوں میں. علی نے پوری زندگی میں اگر فخر کیا تو ایک بات پہ، اور وہ اس بات پہ فخر کیا اے میرے پروردگار میرے افتخار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اب یہاں بھی یاد رکھے گا، ناز کیا ہے تو کہے پہ بندگی پہ، بندگی عاجزی کی دلیل ہے، بندگی عاجزی کی دلیل ہے. علی نے افتخار عاجزی پہ کیا ہے، افتخار یعنی فخر اور گھمنڈ نہیں کیا ہے بلکہ عاجزی کی طرف اشارہ کیا ہے. اسی لیے کہ ہم سے وہ کہیں کل اور خود عمل نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے فرصت آئی تھی. ہاں تعریف کی بات آئے کہ جب اپنا عرفان دینا ہو، کہیں عقل کے اندھے بیٹھے ہو، کہیں عقل کے اندھے بیٹھے ہو اور انہیں سمجھانا ہو کہ میرا اور دوسروں کا معاملہ کیا ہے، تو وہاں میں کہوں گا پوچھو پوچھو کب اس کے کہ میں تمہارے درمیان پوچھو پوچھو میں کب اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہو. اس لیے کہ اب کوئی اتنا عالم ہو تو اس کے اوپر ناز کیا جائے. جب کوئی اتنا عالم ہی نہیں علی جیسا پھر ناز کس بات پہ. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ علی نے پھر کیا کہا سنو میں تو وہ ہوں، توجہ، میں تو وہ ہوں کہ جس کی بلندی تک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. بلندی تک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اتنی بلندی پہ رہنے کے بعد بھی علی ناز کرتا ہے، میں بات ناز کرتا ہے انا عبیدم من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. بیٹھ جاتے ہیں ہم ایسے 20 مار کا بننے سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں کچھ بھی نہیں، جو چیز ہے وہ کیا ہم نے جو کیا ہے وہ کس لیے کیا؟ اللہ کے لیے. وہ اللہ دیکھنے والا ہے. یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں. ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اب دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں. اما من خاف مقام ربہ ونہا النفس عن الہویٰ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے پروردگار کی مقام و منزلت کو سمجھا اور ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. اب قرآن کہہ رہا ہے کیا اس کا سلا؟ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اسے پڑھ کے اپنی آغوش ملے گی. اس کا کام یہ نہیں کہ یہ جنت تک جائے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ جنت تک جائے. جنت کو 100 بار غرض ہو تو آگے اسے اپنائے. جنت کو 100 بار غرض ہو تو آگے اسے اپنائے. کیسے پتا چلے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ جب ساری رات ایک انسان اپنے خواہشات نفسانیہ سے لڑ گیا اور صبح کو حسین کے خیمے میں آ گیا تو قدرت نے کہا اسے جس زمین پہ سنا دیں گے جنت کو 100 بار غرض ہو کوئی لگا ہے. جنت کو 100 بار غرض لگا ہے. اس لیے کہ یہ نہیں جنت کے طرف جائے گا. اس لیے کہا کہ جس زمین میں وہ دفن کر دیے یہ مولا حسین کی بات نہیں ہے، یہ ان کے جانساروں کی بات ہے کہ جس زمین میں یہ سوگ ہے وہ زمین پاک، وہ زمین پاک. پاک ہو گئی وہ زمین جس زمین میں تم دفن ہو گئے، اس زمین میں دفن کیے گئے. کربلا آپ دیکھیں یہ زمین پاک ہو گئی. جنت کا ایک خطہ ہے، جنت کا ایک خطہ. اسی لیے صبح شام 70,000 ملائکہ آگے طواف کرتے ہیں. اس کا جنت چھوڑ گئے
کیوں آتے؟ اس لیے کہ جنت سے جنت ہی میں تو جائیں گے، کہیں اور تو جائیں گے، جنت سے جنت میں آئیں گے۔ اب یہ جہاں جہاں جائیں، یہ ملائکہ جہاں جہاں جائیں وہ جنت ہی ہوگی، جہاں جہاں جائے وہ جنت ہی ہوگی۔ کربلا آ جائے تو جنت، خراسان آ جائے تو جنت، کافر آ جائے تو جنت، جہاں چلے جائے وہاں جنت ہے۔ اس لیے یہ ملائکہ جنت والے یہ کہیں اور پسند ہی نہیں ہے، کہیں اور جائیں پسند ہی جنت میں صرف نہیں جانا ہے، یہ سب جنت ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اتنی جنتوں کی سیر کر رہے ہیں، اتنی جنتوں کی زیارت کرنے ہم جاتے ہیں۔ کیا کہنا، آپ دیکھیے پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں پروردگار یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کر کے کہاں رکھا تھا؟ جب پیدا کیا اللہ نے انسان کو بنایا، پہلا انسان جب اللہ نے بنایا تو کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جائیں جنت میں رہیں۔ انسان کا پہلا نقطہ سفر کیا ہے؟ جنت ہے، پہلا نقطہ سفر۔ اب اس کے بعد یہ انسان اتار کے زمین پہ دے دیا، دوسرا انجام سفر کیا ہونا چاہیے؟ بھائی جنت سے نکلا ہے تو جنت جانا چاہیے، جنت سے نکلا ہے تو جنت جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی سفر نہیں۔ اسی لیے آواز دی کہ جس کے قلب میں محبت حسین اتر جائے اس کو اللہ نے جنتی بنایا، اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ تو یہ درجہ ہے کہ اگر دل کو حسین کی محبت کی امانت ہے، وہ حسین کی جس نے قربانیاں دے کے کربلا کے بدلے اصل ایک مومن کے سارے ثواب کی مجلس ہے جو عزادار تھا، مجلسی تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ ان سے بہتر جانتے ہیں، مگر میں نے بھی بچپن سے ان کو ایک مدت تک دیکھا ہے اور مختلف اوساط مختلف انداز میں، کبھی جونپور میں دیکھا، کبھی اعظم گڑھ میں دیکھا، ہر جگہ پر ان کے دیکھا ان کے کردار کو، ان کے لوگوں کے ساتھ کام آنے کو۔ ان کے دل میں فقط یہ نہیں تھا کہ اپنا ہو تو اس کے پاس موقع جائے، نہیں، اگر علاقے کا بھی کوئی مل گیا چاہے کافر ہو تو اس کی بھی مدد میں لگ جانا چاہیے۔ یہ آخر آل محمد کے چاہنے والے کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کی مدد میں لگ جائے، اس کی نصرت میں لگ جائے، اور خدا انہیں جواب رحمت نے کہا بشر ہے تو غلطی تو ہوگی، بشر ہے تو غلطی تو ہوگی، خطائیں تو ہوگی، لیکن اس خطا کو پروردگار بخشنے والا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جس جنازے پہ 40 مومن رحمت کی دعا کرتے اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا۔ اور ہم لوگ 40 کہتے ہیں، یعنی کتنے ہوتے ہیں جو جنازے پہ آ کے کہتے ہیں اللہم ان اللہ نعلم منہ الا خیرا، ہم اسے سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں جانتے۔ تو بے شک اللہ ان کو جواب رحمت میں جگہ دے گا، جنت میں جگہ دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ غم کس بات کا ہے؟ غم اس بات کا ہے کہ جو باپ کی شفقت مل رہی تھی اولاد کو، اب وہ اولاد باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی، اب باپ کا پیار نہیں ملے گا، باپ چلا گیا۔ بے شک، لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گا کہ باپ چلا گیا، باپ کا پیار نہیں ملے گا، لیکن یہ تو یاد رکھیے کہ باپ کے جانے کے بعد وہ بچے کتنے عظیم المرتبت ہیں کہ جن کے باپ کے جانے کے بعد دوسرے لوگ سینے سے لگا کے اسے تسلی دے، پیار دے، اسے دلاسا دے۔ آئے وہ بچی کیا کرے جس کا بابا نے اٹھا، وہ کائنات میں سوائے تمام اسے کچھ نہ ملا، اسے دھلنے ملے، تاجرنے ملے، چاہنے ملے، ہر طرف کے اوپر وہ سکینہ نے برداشت کرے کہ میرا بابا گزر گیا۔ اللہ اکبر، تاریخ میں سکینہ کی کہ انہوں نے تماچے کھائے۔ نہیں، باپ کی شفقت سے محرومی کس حد تک سکینہ کو کر رہی ہے، آدمی بدل رہی ہے۔ میں نے اکثر بھی اس منظر کو دیکھا ہے کہ سکینہ جب عصر کا اچھاب گزر گیا ہے، شب کا درازہ سمجھا آیا تو باپ کا سینہ اسے یاد آنے لگا۔ اب یہ بچی کیا کرے تو تلاش کرتی ہوئی چلی کہ میرا بابا کہاں ہے۔ ایک میں شہر میں آئی، آواز چلی آئے نا ابھی، آئے نا ابھی، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے۔ ارے برکت سے حکمت و آواز آئی، اے میری بچی، اے سکینہ، یہ بابا جانتا ہے کہ جب تک
شکریہ بڑا آسان ہے. لیکن جانتے ہیں حسین کی کیفیت کیا تھی؟ حسین کی کیفیت یہ تھی کہ حسین کی لاش میں بھولے دوڑائے گئے تھے، یعنی ادھر کے تیر ادھر ہو گئے تھے. ارے سکینہ جو پہنچی ہے اپنے باپ کے سینے کے اوپر اپنا منہ رکھنے کے لیے کیسے رکھے؟ ایک بتا بیٹھ کے تیر نکالنا شروع کیا. اے بابا یہ سکینہ کیسے رکھے؟ آخر میں سر رکھا بچی ایک طرف یہ حسین کے حضرت میں آواز جو میری لاڈلی سکینہ اب ماں کے سینے میں جا کے لیٹ جا. یہ حسین اب تجھے نہیں ملنے والا ہے. بچی کو نیند آ گئی. آپ نے سنا ہے کہ بچی کو نیند آ گئی. ختم کیا میں نے آخری منزل اور تمام کی وجہ سے عزیزان محترم ہر بیٹا ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے تڑپتے ہیں اور پوری طریقے سے تڑپتے ہیں. لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کتنے بھی بچے آپ دیکھیں گے اپنے باپ کے لیے تڑپنے والے ہر بیٹے کو اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا بابا کفن پا گیا، میرا بابا دفن ہو گیا، میرے بابا کے اوپر ہمارے جنازہ پڑ گئی. آئے سیدے سجاد کی روز ہوگی کہ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. اس لیے آسم کے بعد جب آپ کا گزر رہا تھا 11ویں تاریخ کو تو سیدے سجاد نے پتا کہا اے بھوبی اماں جس کا جمال لال موجود ہو اس کے باپ کا لاجا بے خبر ریتی میں پڑا ہے. اے بھوبی اماں کیسے صبر کیا جائے؟ میں کہوں گا سیدے سجاد آپ نے اپنے باپ کا لاجا بھی سے دراز دیکھا. میں جہاز واپس آئے آپ نے دم تو کر دیا. آئے بیٹی تو اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو پائی. واہ 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 واہ.